جی بہت شکریہ ایگنوسٹک مسلم بھائی، آپ تکفیر والی پلے لسٹ کو بھی ایکسپلور کر سکتے ہیں۔ ہم آپ سے اجازت لینا چاہیں گے۔ نیکسٹ کالر ہے ہمارے ساتھ یہاں پر اسکیپٹک پٹھان کے نام سے، تو وہ اپنا مائک یہ ٹھیک ہے بھائی، یہ اصطلاح ٹھیک ہے، پچھلی والی ٹھیک نہیں تھی، یہ ٹھیک ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ایک ہی لکھ دیتے کافی تھا۔ نہیں، بس میں اس نام سے ہر جگہ جاتا ہوں، تو میں چاہتا ہوں کہ اگر میں دوبارہ آؤں آپ کے پاس تو آپ کو یاد رہے۔ صحیح ہے۔ سر میرے بس 2-3 سوال ہیں، میں زیادہ نہیں کروں گا، اور کیونکہ پینل کہہ رہا ہے کہ ایک سوال کریں، لیکن میں ان سے ریکویسٹ کروں گا مجھے 2-3 سوال کرنے دیں، کیونکہ مجھے نہیں پتا میری دوبارہ آپ سے کب بات ہو، اور ایسا نہ ہو کہ میں ہدایت لیے بغیر ہی دنیا سے چلا جاؤں۔ تو پہلا میرا سوال یہی ہے کہ ہمیں قرآن کا کوئی مینوسکرپٹ نہیں ملتا، ہمیں وہ ان کی ہڈیاں نہیں ملتی، ہمیں وہ چمڑے نہیں ملتے، ہمیں وہ کاغذ نہیں ملتے۔ ٹھیک ہے کاغذ نہیں تھا اس دور میں، لیکن جن جن چیزوں پہ قرآن پاک لکھا جاتا تھا وہ نہیں ملتا۔ 1924 سے پیچھے مجھے کیسے پتا چلے گا کہ میرے گھر جو قرآن پڑھا یہ وہی ہے جو رسول اللہ پر نازل کیا گیا تھا؟ یہ کیسے پتا چلا آپ کو کہ کاغذ نہیں تھا؟ پہلے تو یہ بتائیں نا، پھر ہم اپنا قرآن آپ کو تک پہنچائیں گے۔ کہ صحابہ کے دور میں کاغذ جو تھا وہ موجود نہیں تھا ان کے پاس۔ نہیں، یہ تو دعویٰ ہو گیا نا، کیسے پتا چلا؟ یہ اسلامی کتابوں میں یہی لکھا ہوتا ہے، کیونکہ کاغذ نہیں تھا اس لیے۔ یعنی اسلامی کتابوں میں جو قرآن آ رہا ہے وہ تو نہیں ماننا، اسلامی کتابوں میں کاغذ کے بارے میں جو حقیقت لکھی ہے وہ میں مان لوں گا۔ نہیں، ایک سچویشن کو انالائز یا ہم سچویشن کے اندر رہ کے کر سکتے ہیں یا باہر رہ کے کر سکتے ہیں۔ یعنی آپ ہسٹری سے، یعنی آپ کا آرگومنٹ قرآن مجید کے مقابلے میں ایک اور کمزور استدلال سے ہے۔ قرآن تو ابھی زیر بحث نہیں ہے، قرآن کو تو ہم لے آئیں گے زیر بحث کہ وہ ہڈی پہ تھا، چمڑے پہ تھا، چھال پہ تھا، کاغذ پہ تھا، لیکن کاغذ ہی نہیں تھا اس دور میں، لہٰذا قرآن مجید ہم تک کیسے پہنچا؟ یہ اسٹیبلش کرنے کے لیے کیا برہان قاطع ہے؟ چائنا وغیرہ میں تھا، جو عرب کی سرزمین ہے وہ ابھی اتنی ڈیولپ دعوے ہیں نا بھائی، دعوے ہیں نا، چائنا میں تھا، عرب میں نہیں تھا۔ اس کے لیے استدلال کیا ہے؟ ریزننگ ہوتی ہے، دعوے نہیں ہوتا۔ میں کہوں افریقہ میں تو تھا، افریقہ میں لوگ کپڑے پہنتے تھے، عرب میں نہیں پہنتے تھے، تو بھائی مجھ سے پوچھے گا نا بھی کیسے بات کر رہے ہو، کہاں بیٹھ کے بات کر رہے ہو، کس نے کہا کاغذ نہیں تھا؟ آپ کو کہاں سے استدلال آیا آپ کے پاس؟ یعنی کسی بھی چیز کو جو ہم اینالائز کرتے ہیں تو ہسٹری یا تو مسلمانوں کی اپنی لکھی ہوئی ہوتی ہے، یا کرسچنز اس ٹائم کسی موقع پہ ہسٹری لکھ رہے ہوتے ہیں، یا جیوز لکھ رہے ہوتے ہیں۔ تو جتنے بھی ہسٹوریکل ہمیں چیزیں تو ہسٹری سے آپ کو، اب ٹھیک ہو گیا، آپ نے کسی ہسٹری کی کتاب میں پڑھا، تو ہسٹری کی کتاب میں لکھی ہوئی کوئی چیز آپ تک پہنچے تو وہ قابل حجت ہے آپ کے نزدیک، کہ ہسٹری کی کتاب میں لکھا ہے کہ کاغذ نہیں تھا، لہٰذا میں مان لوں گا کاغذ نہیں تھا۔ لیکن ہسٹری یہ کہے کہ محمد رسول اللہ نے ایک کتاب قرآن کی دی تھی، تو وہ میں نہیں مانوں گا جب تک کاغذ پہ لکھی ہوئی نہیں آئے گی۔ نہیں، میں نے نہیں کہا کہ میں نہیں مان رہا، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر کاغذ تھا تو ہم تک پہنچا کیوں نہیں ہے؟ نہیں، سوال میں اگلا سوال کر رہا ہوں نا آپ سے، کاغذ تھا، دیکھیے نا چیزوں کو جس ریزننگ کی بنیاد پہ وہاں میں مانوں گا، وہیں ریزننگ بنیاد پہ یہاں ماننا پڑے گا۔ اس پہ تو اتفاق ہے کہ نہیں ہے؟ جی میں بالکل ایگری کرتا ہوں۔ ٹھیک ہے نا، یعنی آپ کیا کر رہے ہیں، آپ دو چیزوں کو جان رہے ہیں۔ آپ کو ہسٹری کی کتاب میں لکھا ہوا ملا کہ مثال کے طور پہ عرب کاغذ سے واقف ہی نہیں تھے، اگر کسی ہسٹری کی کتاب میں لکھا ہو تو ضرور مجھے دکھائیے گا، اس طرح کی کوئی چیز پائی ہی نہیں جاتی۔ قرآن مجید کاغذ زیر بحث لا رہا ہے، قلم کو زیر بحث لے کر آ رہا ہے۔ کاغذ عربوں میں موجود تھا، عرب لکھتے تھے کاغذوں پہ، خود عربوں کا لٹریچر بتا رہا ہے کہ کاغذوں پہ لکھ کے قصائد عرب میں لٹکائے جاتے تھے، زیر بحث نہیں ہے، یہ تو متفق رائے بات ہے، کاغذ تھا۔ اگلی چیز جو میں آپ سے پوچھتا ہوں، آپ کو مثال کے طور پہ کسی کتاب میں یہ لکھا ہوا ملا کہ بھی عربوں میں کاغذ نہیں تھا، یہ آپ نے خبر وہاں سے لی اور باہر جا کر تلاش کیا بھی کاغذ نہیں تھا، یہ لوگ دعویٰ کر رہے ہیں ان لوگوں کا قرآن کو کاغذ میں ہے کہ نہیں ہے، تو آپ نے کہا بھی بالکل ٹھیک بات ہو گئی، نہ کاغذ تھا نہ ان کے پاس ہے، یہی ہے نا استدلال؟ نہیں، جو میرا مین کوسچن ہے نا وہ یہ کہ مین پہ بھی آئیں گے، کاغذ کی حد تک یہ استدلال ہے نا، کاغذ نہیں تھا بھی آپ نے کہا۔ ہم موضوع سے دوسری طرف نہیں جائیں گے موضوع سے دوسرے، واپس آئیں گے موضوع پہ۔ کاغذ میں صرف ریزننگ کے اندر جو فلا ہوتے ہیں ان کو سمجھانا چاہ رہا ہوں۔ جی ٹھیک ہے نا، تو ہسٹری سے ایک چیز اخذ کی اور خارج میں اس کا ثبوت تلاش کیا، اور اس سے یہ کہا کہ چونکہ کاغذ نہیں تھا اور اس وقت ان کا قرآن کاغذ میں نہیں ہے، اس لیے ہمیں کیسے اعتبار ہوگا کہ یہ وہی قرآن ہے۔ یہی ہے نا کل ملا کے استدلال، ریزننگ کی حد تک بات کر رہا ہوں، ریزننگ کا فلا سمجھانا چاہ رہا ہوں۔ یہ ہو گئی ایک بات۔ اب اس میں جو آپ نے پہلا فیکٹ اخذ کیا وہ کہاں سے اخذ کیا؟ ہسٹری کی کسی کتاب سے۔ وہ کتاب صحیح بھی ہو سکتی ہے، غلط بھی ہو سکتی ہے، جی بالکل ایسی ہو سکتی ہے، تو اس کا مطلب آپ کی بنا استدلال کا پہلا مقدمہ خود محل استدلال ہو گیا، قطعی مقدمہ ہی نہیں رہا۔ ٹھیک بات ہے میری کہ غلط بات ہے؟
آپ اس طرح کی ٹرمز یوز کر رہے ہیں جو مجھے نہیں. محل استدلال کا مطلب یہ ہے کہ اب اس کو پروف کرنے کے لیے مجھے ایک اور آرگومنٹ لانا پڑے گا. ہسٹوریکل نیریٹو ہے نا, صحیح بھی ہو سکتی ہے غلط بھی ہو سکتی ہے, یہی ہو گیا. جی ایسے کیا یہی ہے نا بھائی, کسی کتاب میں لکھا ہوا ہے, وہ کتاب میں لکھا ہوا ٹھیک ہے کہ نہیں ہے, اس کو پھر مجھے پروف کرنا پڑے گا کہیں سے, یہی ہوگا نا بھائی, اس کے علاوہ کوئی دوسرا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جس آرگومنٹ کا پہلا پریمیسس خود اس چیز کا محتاج ہو کہ اس کو ثابت کیا جائے, تو اس کی بنیاد پر میں کوئی ایبسولوٹ نتیجہ خزی نہیں کر سکتا. یہ صرف میں اس ریزننگ کا فلا بتا رہا ہوں. قرآن مجید کیا ہے وہ بھی آتا ہوں میں اس کے اوپر. یہ بات واضح ہوئی آپ پر؟ پہلی چیز واضح ہوئی؟ جی واضح ہوگی. 2 سوال میں کروں گا, اس کے بعد جو یہ ریزننگ ہے کہ فلاں کتاب میں لکھا تھا کہ کاغذ نہیں ہے, تو یہ اس کا آرگومنٹ زمین پہ آگے گر جائے گا, اس لیے کہ یہ کتاب میں لکھا تھا, اس کو خود میں نے پروف کرنا ہے. وہ کتاب صحیح بات بیان کر رہی ہے, اس کو پھر میں نے پروف کرنا ہے. تو دنیا کے اندر جس وقت آپ ایبسولوٹ نتیجہ اخذ کرتے ہیں تو اس میں جو پریمیسز قائم کیے جاتے ہیں ان پریمیسز کو بدیہیات میں سے ہونا چاہیے. یعنی بدیہیات کا مطلب کیا ہے؟ وہ ایگزسٹینشل ریئلٹیز ہونی چاہیے, وجودی حقیقتیں ہونی چاہیے, ان کو ہر شخص بغیر کسی تردد کے حاصل کر لے, وہ پریمس ہونا چاہیے. اس کی ایک مثال دیتا ہوں میں آپ کو, صرف ریزننگ کا پروسیس سمجھانے کے لیے. میں یہ کہتا ہوں کہ میں مخلوق ہوں اور ہر مخلوق کا خالق ہونا چاہیے ہے, لہٰذا میرا بھی ایک خالق ہے. یہ میرے 2 پریمیسز میں نے قائم کیے اور اس کی بنیاد پہ ایک نتیجہ میں نے نکالا. یہ دونوں پریمیسز ہیں, یہ دونوں پریمیسز وجودی حقیقتیں ہیں, ایگزسٹینشل ایویڈنسز ہیں. اس پر مجھے کہیں باہر جا کے استدلال نہیں کرنا. آؤ میں تمہیں ہسٹری کی کسی کتاب میں بتاتا ہوں, وہاں لکھا ہوا تھا انسان مخلوق ہے لہٰذا مخلوق کا خالق ہونا چاہیے. نہیں, میرا وجود, آپ کا وجود اس بات کی گواہی دے رہا ہے کہ آپ بنائے گئے ہیں, کیونکہ بنانے کا عمل آپ خود کرتے ہیں. آٹا گیہوں دال چاول کھاتے ہیں, لطفہ بیضہ بنتا ہے, 9 مہینے رحم مادر میں نشو و نما ہوتی ہے اور بچہ نکل آتا ہے. تو ہمیں پتہ ہے ہم تخلیق شدہ ہیں. تو پہلا مقدمہ بھی ثابت اور مخلوق کا خالق ہونا چاہیے, دوسرا مقدمہ بھی ثابت, ایگزسٹینشل حقائق ہیں. تو اس کی بنیاد پہ جب کوئی نتیجہ اخذ کیا جائے گا تو وہ وجودی حقیقت ہوگا. تو خالق ہونا چاہیے ہے, یہ ایک یونیورسل ٹروتھ ہے, وجودی حقیقت ہے. اس کو کہتے ہیں ریزننگ کے مقدمات کو درست کرنا. اب آئیے اگلی بات پر کہ قرآن مجید کے بارے میں کیسے پتہ چلے گا کہ یہ قرآن جو اس وقت میرے ہاتھ میں ہے یہ وہی قرآن ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کو دیا تھا. تو اب میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ دنیا کو دینے کے 2 طریقے ہوتے ہیں. ایک طریقہ وہ ہوتا ہے جو آپ نے کہا کہ رسول اللہ نے کوئی نسخہ لکھ کے کسی کو دے دیا ہو. ایک طریقہ وہ ہو سکتا ہے نا کہ آپ کے ہاتھ کا ایک نسخہ لکھا ہوا ہے, وہ کسی کو دے دیا. اس کو کہتے ہیں انڈیپینڈنٹ انڈیویجول رپورٹنگ. اس کو ہسٹری کے ذریعے سے آپ آگے بیان کرتے ہیں. اور دوسرا بھی ایک طریقہ ہوتا ہے, اس کو میں آگے زیر بحث لاتا ہوں. پہلے طریقے پہ آ جاتے ہیں جو جس طریقے کا مطالبہ ہے. اس طریقے کو اگر اپنا لیا جائے تو خود وہ طریقہ, اگر آپ کے پاس کوئی نسخہ ہوتا, میرے پاس کوئی نسخہ ہوتا, تو قرآن کو ثابت کرنے کے لیے اس سے زیادہ ناقص چیز اور کوئی نہ ہوتی روئے زمین پہ. کیوں؟ اس لیے کہ وہ ایک نسخہ ہے, ایک رپورٹنگ ہے, ایک انڈیپینڈنٹ ہسٹوریکل اسکرپچر ہے. اس کا معاملہ وہی ہوتا جو اس کتاب کا ہوتا جس میں لکھا ہوا ہے کہ اس دور میں کاغذ نہیں تھا, کوئی فرق نہ ہوتا. اس لیے کہ آپ میرے سامنے وہ نسخہ رکھتے, میں کہتا بھائی ذرا مجھے یہ بتاؤ کہ یہ نسخہ رسول اللہ نے لکھوایا تھا, اس کی ذرا ثبوت پیش کرو اس میں سے. یہ بتاؤ. آپ کہیں کاربن ڈیٹنگ کر کے تو آپ مجھے یہ بتا دیں گے 1400 سال پرانا ہے. وہ 1400 سال میں دارالندوہ کے اندر بیٹھ کے قریش نے کوئی نسخہ بنایا ہو تو کاربن ڈیٹنگ تو مجھے وہی بتائے گی 1400 سال پرانا ہے. وہ یہ کیسے بتائے گی کہ یہ محمد رسول اللہ نے لکھوایا تھا؟ تو اگر کوئی نسخہ ہوتا تو اس کا حال وہی ہوتا جو اس استدلال کا ہے جس میں لکھا ہوا ہے کہ اس دور میں کاغذ نہ ہوتا. ناقص ترین ذریعہ استدلال ہوتا اگر کسی نسخے کے ذریعے ہم بیان کر رہے ہوتے. اس کے بارے میں آپ مجھے بتاتے کہ یہ جو نسخے کی جس کی تم بات کر رہے ہو نا, یہ نسخہ الگ ہے اور اصل نسخہ الگ تھا, وہ چوری ہو گیا تھا. اور وہ پھر کرتے کرتے قاہرہ پہنچا, وہاں سے بغداد پہنچا, بغداد سے دلی میں آیا تھا, یہ اس کی کاپی تم مجھے دکھا رہے ہو, نسخہ ثابت کرو تم. تو پوری امت مسلمہ 2.5 ارب الٹے لٹک جائیں. اس نسخے کے بارے میں یہ دنیا کو نہیں بتا سکتے کہ رسول اللہ کا نسخہ ہے, بتایا ہی نہیں جا سکتا. اس لیے کہ انڈیپینڈنٹ انڈیویجول رپورٹنگ کا سب سے بڑا نقص یہ ہوتا ہے کہ اس کے ذریعے سے کوئی قطعی حقیقت آپ اخذ نہیں کر سکتے.
تو اب اس کو یہاں رکھ دیں. دوسرا ذریعہ علم کیا ہے؟ دوسرا ذریعہ علم یہ ہے کہ افراد کی اتنی بڑی تعداد، اب یہ عقلی مقدمہ ہے، اس پریمیسز کو میں عقل کی بنیاد پہ بیان کروں گا، آپ نے عقل کی بنیاد پہ یہاں ریفیوٹ کرنا ہے اس کو. اگر یہ یہاں ریفیوٹ نہیں ہوا تو پھر جو کچھ آگے نقل کر رہا ہے وہ آپ سے اب ثابت ہو جائے گا. افراد کی اتنی بڑی تعداد، اس کو ہمارا علم بیان کرتا ہے کہ وہ حقیقتیں جو ان دو چیزوں سے منقل ہوں، لکثرت عددہم وتباین امکنتہم، یعنی اتنی بڑی تعداد افراد کی اس ایونٹ کو منتقل کرے اور مختلف جگہوں پر ہو جن کا جھوٹ پر جمع ہونا عقلاً محال ہے، عقلاً ثابت ہی نہیں کیا جا سکتا. اگر کوئی اتنی بڑی تعداد افراد کی کسی ریئلٹی کو منتقل کر رہی ہو، واقعے کو منتقل کر رہی ہو، کسی ایونٹ کو منتقل کر رہی ہو اور اس سے آگے بڑھ کے کسی اسکرپچر کو منتقل کر رہی ہو، تو ان کا جھوٹ پر جمع ہونا عقلاً محال ہے. کیوں عقلاً محال ہے؟ اس لیے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے مخاطبین کی تعداد لاکھوں میں تھی. جو آخری اجتماع ہوا اس میں تعداد کہتے ہیں اتنی متجاوز ہو گئی تھی. ان سب لوگوں کو آپ نے ایک جگہ بٹھانا ہے. بٹھانے کے بعد ان سے اوتھ ٹیکنگ سیریمنی کرنی ہے کہ آج سے ہم سب رسول اللہ کے رخصت ہونے کے بعد قرآن کے نام پر جو ایک کتاب انہوں نے ہمیں دی تھی جھوٹ منتقل کریں گے. تو پہلے تو اس ایونٹ کی رپورٹنگ آپ لا کے مجھے دکھائیے کہ یہ سب لوگوں سے آپ نے اوتھ لیا ہو. اس کے بعد یہ لے کر آئیے کہ لاکھ کے لاکھ لوگوں نے یہ طے کر دیا ہو کہ جی ہم جھوٹ بولیں گے. ذرا مجھے انسانوں کے ہاں کوئی اس کی نظیر دکھا دے دنیا میں کہ 1,00,000 آدمی اتنی بڑی تعداد افراد کی بیٹھے اور کہے آج سے ہم یہ جھوٹ آگے منتقل کریں گے کہ پاکستان تو ایشیا کے اندر پایا نہیں جاتا، پاکستان تو انٹارکٹیکا پہ پایا جاتا ہے. ذرا دکھا دے مجھے. یعنی افراد کا علم، ان کا کانشیس، ان کا شعور انسانیت اتنی بڑی تعداد میں پوٹلی میں باندھ کے دریا پرت کر دے. یہ کبھی ہوا دنیا میں؟ کبھی نہیں ہوتا. تو افراد کی اتنی بڑی تعداد جب کسی ایونٹ کو منتقل کرتی ہے تو ان کا جھوٹ پر جمع ہونا عقلاً محال ہے. یہ ایک مقدمہ ہے. اگر اس مقدمے پر اختلاف ہے تو پھر قرآن مجید پر بھی اختلاف کریں، پھر ہسٹورک ہسٹری پہ بھی اختلاف کریں، پھر اسٹیبلش ہسٹری پہ بھی اختلاف کریں، اور اس سے بڑھ کے محمد رسول اللہ نامی کوئی شخصیت دنیا میں تشریف لائی تھی اس پہ بھی اختلاف کریں. اس لیے کہ ہمیں کیا پتا کہ کوئی شخصیت آئی تھی کہ نہیں آئی تھی، کیسے معلوم ہوا. اور پھر اس سے آگے بڑھ کر صرف یہ نہیں، تمام ہسٹوریکل اسٹیبلش فیکٹ اس پہ پھر آپ کو اختلاف کرنا ہے. پھر پاکستان 1947 میں نہیں بنا، پھر کارل مارکس نے داس کیپٹل نہیں لکھی، پھر غالب کی دیوان نہیں ہے، پھر آپ کہیے کہ ابن عربی نامی کوئی شخصیت نہیں پائی جاتی تھی. ہر چیز کا آپ نے انکار کرنا ہے. اس پوزیشن پہ آئیں تو پھر آپ مجھ سے گفتگو کریں گے اور بتائیں گے کہ بھئی یہ تو دنیا میں ہوتا ہی نہیں ہے. تو ہم ان سب چیزوں کو مانتے ہیں، آج بھی مانتے ہیں. افراد کی اتنی بڑی تعداد جب کسی ایونٹ کو منتقل کرتی ہے تو اس پر جھوٹ پر جمع نہیں ہو سکتی، یہ عقلاً محال ہے. تو قرآن مجید اللہ کے پیغمبر نے ایک شخص کو لکھ کر نہیں دیا، ایک شخص کے کان میں نہیں بتایا، بلکہ افراد کی اتنی بڑی تعداد تھی، ہزاروں لاکھوں، وہ لکھ بھی رہے ہیں، یاد بھی کر رہے ہیں، اس کو سنا بھی رہے ہیں، اس کو دہرا بھی رہے ہیں، اس کی بنیاد پہ تفسیریں لکھی جا رہی ہیں، اس کے اعراب، اس کے اسالیب محفوظ کیے جا رہے ہیں. دنیا کی واحد کتاب ہے قرآن مجید جس کی ریڈنگ کتاب کو جب آپ پڑھتے ہیں نا تو پڑھنے سے ریڈنگ وجود میں آتی ہے، ٹیکسٹ کو پڑھنے سے اس کے ویریئنٹس بنتے ہیں. اس ریڈنگ کو بھی اس کتاب کے اوپر ثبت کر دیا گیا ہے. یہ اعراب اسی ریڈنگ کی علامات ہوتی ہیں کہ اس کو پڑھنا کیسے ہے. تو اس کے بارے میں جو اہتمام ہوا ہے وہ تو کائنات کے اندر کسی دوسری کتاب کے بارے میں کبھی ہو ہی نہیں سکا. تو اس کتاب کے بارے میں تو آپ نے دلیل لا کر دینی ہے کہ یہ جو کتاب تم بتا رہے ہو میں آ کر ثابت کرتا ہوں کہ یہ 10 ارب لوگ جو پیدا ہونے سے لے کر آج تک اس کو نقل کر رہے ہیں یہ سب جھوٹ پہ جمع تھے، اور میری یہ بنا استدلال ہے. اور بنا استدلال کیا ہے؟ تاریخ میں لکھی ہوئی کہ کاغذ نہیں تھا اس زمانے میں. او بھائی اس زمانے سے لوگ منتقل کر رہے ہیں. لکھنے والے روز لکھتے تھے، یاد کرنے والے روز یاد کرتے تھے، پیغمبر کو سناتے تھے، پیغمبر ان کو سناتے تھے، پھر پیغمبر کو جبریل نے سنایا، پھر جبریل کو پیغمبر نے سنایا. یہ دور ہوئے، اس میں صحابہ موجود تھے. اور پھر اس کے بعد مسلمان نسل در نسل پوری دنیا میں اس متن کو اس کی ریڈنگ کے ساتھ، اچھا متن اور ریڈنگ ایک طرف چھوڑ دیں، اس کو یاد کر کے حافظے میں آگے منتقل کر رہے ہیں. اس کتاب کا اتنا اہتمام، اس کے مقابلے میں کوئی شخص آ کر یہ کہے کہ مجھے کوئی نسخہ دے دیں آپ لکھا ہوا، تو اس سے زیادہ ناقص ذریعہ علم نہیں ہوگا قرآن کو ثابت کرنے کے لیے.
سر بہت شکریہ. آپ نے 2-3 باتیں کہی ہیں. آپ نے کہا کہ کارل مارکس کو بھی نہ مانے، پھر مرزا غالب کی شاعری کو بھی نہ مانے. مسئلہ یہ ہے کہ کارل مارکس کو نہ مان کر میں جہنم میں نہیں جاؤں گا، غالب کی شاعری کو نہ مان کر میں جہنم میں نہیں جاؤں گا. مسئلہ یہ ہے کہ آپ نے پھر یہ بھی کہا کہ وہ لکھ بھی رہے ہیں. قرآن کو بھی نہ مان کے آپ جہنم میں نہیں جائیں گے، اس لیے کہ قرآن نامی تو کوئی چیز ہی نہیں ہے. جہنم تو جنت، یہ مجھے کبھی سمجھ میں نہیں آیا. یعنی یہ استدلال میری کبھی گرفتی میں نہیں آ سکا کہ میں ایک شخص کو یہ کہتا ہوں کہ بھائی مثال کے طور پہ وہ کہتا ہے کوئی خدا نہیں ہے، تو میں کہتا ہوں کہ خدا نہیں ہے تو خودکشی کر لو. تو کہتے ہیں خودکشی کی تو میں جہنم میں چلا جاؤں گا. وہ بھائی یہ خدا نہیں ہے، وہ قرآن نہیں ہے، کوئی اس کی ہدایت نہیں ہے، تو جہنم کہاں سے آ گئی؟ کارل مارکس کی مثال میں نے قرآن ماننے کے ضمن میں نہیں دی، ان حقائق کی بنیاد پر دی ہے کہ جن حقیقتوں کی بنیاد پر ہم کسی چیز کو اخذ کر رہے ہوتے ہیں، تو جس کرائیٹیریا پہ وہاں اخذ کر رہے ہوتے ہیں کرائیٹیریا سیم ہونا چاہیے. یہ کس نے کہا ہے کہ کارل مارکس کو نہیں مانیں گے تو آپ جہنم میں جائیں گے؟ یعنی دو باتوں کو آدمی جس وقت آرگومنٹ کی دنیا کے اندر یہ ہوتا ہے کہ وہ جب فلاز نظر آتے ہیں نا، بھئی قرآن کو تو میں نے ماننا ہے اس لیے، تو آپ نے قرآن کو ماننا ہے جنت میں، تو آپ پرابلم بتائیے مجھے کہ جو قرآن آپ تک منتقل ہوا ہے آپ کو اس پہ شبہ کیا پیدا ہوا ہے، وہ پرابلم بتائیں. آپ افراد کی اتنی بڑی تعداد نے آپ کو دیا جن کا جھوٹ پر جمع ہونا عقلاً محال ہے، ان کا اس پر اتفاق ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نامی ایک شخصیت تشریف لائی تھی، انہوں نے ایک کتاب ہمیں دی، لاکھوں لوگوں نے اس کتاب کو سنا، لاکھوں کو منتقل کیا، کروڑوں کو منتقل کیا، اربوں کو منتقل کیا، لکھ رہے ہیں پہلے دن سے، یاد کر رہے ہیں، نسخے بن رہے ہیں، اہتمام ہو رہا ہے، سب کچھ ہو رہا ہے. آپ نے آ کر بتانا ہے کہ بھئی یہ جو تم 10 ارب مان رہے ہو یہ آیت تو تھی نہیں رسول اللہ کے دور میں، تو اس کو آپ نے ثابت کرنا ہے. ہم نے کچھ ثابت نہیں کرنا، وہ ثابت ہو چکا ہے. سوال یہ ہے کہ ریٹن ریکارڈ کیوں نہیں ملتا؟ میں نے یہ کس نے کہا آپ کو؟ نہیں، یہ آپ کو کس نے کہا ریٹرن؟ یہ لوگوں، یہ اربوں لوگوں نے جو آگے منتقل کیا، یہ ہوا میں منتقل کیا. کہاں ہے؟ ہمیں دکھتا نہیں ہے، کہاں پہ ہے وہ؟ رہوں کہ میں آپ کو دکھاؤں، اگر میں آپ کو دکھاؤں تو یہ سب سے ناقص بات ہوگی، اس لیے کہ آپ جب ریٹن ریکارڈ سے مجھے کوئی چیز دکھاتے تو میرا اس پہ کوئی اطمینان نہیں ہوتا. مجھے آپ کل ریٹن میں لکھا ہوا دے دیں کسی کتاب میں غالب کا نام اور آگے شاعری، میں مان لوں گا اس کو. او بھائی غالب نے اس دنیا میں ایک وقت گزارا ہے، اس کے معاصرین تھے، اس کے قلم سے جو چیزیں نکلی وہ لوگوں نے اخذ کی. ریٹن کی نام پر آپ مجھے جو کچھ دے دیں میں مان لوں گا؟ کبھی نہیں مانوں گا. تو ریٹن بہت کمزور چیز تھی. میں تو اس سے آگے آپ کو بڑھ کے بتا رہا ہوں کہ یہ جو آپ کے ہاتھ میں ریٹن موجود ہے یہ آسمان سے آیا، یہ اتنی بڑی تعداد اس کو لکھ لکھ کے آگے منتقل کر رہی ہے. تو آپ کو یہ بتانا ہے کہ پہلے دور میں یہ نہیں پایا جاتا تھا، آپ کو بتانا ہے آ کر. آپ بتائیں کہ پہلے دور میں صحابہ اکرام کے پاس جو قرآن تھا وہ اس سے مختلف تھا. آپ بتائیں مجھے لا کر نا، آپ پیش کریں ریٹن ریکارڈ. آپ بتائیں دور متوسط میں انہوں نے تبدیل کر لیا تھا. ریٹن ریکارڈ پیش کرنا آپ کے، ہمارا تو ریٹن بھی ہے، بولا ہوا بھی ہے، یاد کیا ہوا بھی ہے، سب کچھ ہے، تبھی تو یہاں تک پہنچا ہے. دکھاؤ اس دور سے ابھی تک ہمارے پاس کتنے مینوسکرپٹس ہیں؟ یعنی میں تو آپ سے عرض کر، آپ کو مینوسکرپٹس کی ہسٹری جاننی ہے، مل جائے بڑی اچھی بات ہے، نہ ملے مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا. میں مینوسکرپٹ کی بنیاد پہ مان ہی نہیں رہا. میں نے آپ کو یہ بتایا کہ 2 ذریعے علم ہوتے ہیں. وہ لکھے ہوئے مل کیوں نہیں رہے ہمیں؟ آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ جو آگے بھائی لکھے یہ جو آپ کے پاس موجود ہے، یہ آپ کے پاس موجود ہے، یہ کہاں سے آیا؟ مجھے اس کا جواب دیں آپ. یہ لکھا ہوا موجود ہے آپ کی الماری میں، تاج کمپنی کا لکھا ہوا نسخہ موجود ہے، کہاں سے آیا؟ سینہ بسینہ جو لوگ یاد کرتے تھے وہ نہیں کہاں سے آیا؟ مطلب سینہ بسینہ آپ کے سامنے سینہ بسینہ انہوں نے ایک دوسرے کو منتقل کیا، کیسے مانتے ہیں آپ؟ بیسٹ آرگومنٹ اس سے یہی ملا علماء کی طرف سے. نہیں بیسٹ آرگومنٹ علماء کو چھوڑیں اس وقت، اپنا بتائیں یہ لکھا ہوا کہاں سے آیا آپ کے پاس؟ لکھے ہوئے کی تلاش ہے نا، یہ جو لکھا ہوا الماری میں موجود ہے کہاں سے آیا؟ دیکھیں ہم اگر ٹائم ٹریول کر کے پیچھے جاتے ہیں، ہم پروفٹ کے دور میں، اور صحابہ کرام قرآن لکھ رہے ہیں، وہ ریٹن ریکارڈ پھر انہوں نے اپنے بچوں کو لکھوایا ہوگا، وہ آگے ٹریول کر کے دوسرے ملکوں میں گئے ہوں گے، وہاں پہ لوگوں نے لکھا ہوگا پہلے 200-300 سالوں میں. وہ ساری چیزیں کہاں پہ ہیں؟ نہیں اگر مثال کے طور پہ وہ چیزیں مجھے نہیں ملتی، وہ سب کی سب تلف ہو گئی، وہ سب کی سب زلزلہ آیا ختم. میں ایک سیکنڈ کے لیے آپ کو سب کی سب تلف ہو گئی، ایک سیکنڈ فور سیک آف آرگومنٹ. ایسے ہی ہوتا ہوگا نا، لکھنے والے لکھتے ہوں گے تو ان کے نسخے پائے جاتے ہوں گے، کہیں پہ پائے جاتے ہوں گے، ہیں بھی بہت سارے. اگر آپ کو تاریخ سے دلچسپی ہے، علوم قرآن سے دلچسپی ہے، نسخوں سے دلچسپی ہے، ان کے حروف کے اندر کیا تغیر آیا اس سے دلچسپی ہے، برمنگم کی لائبریری میں چلے جائیں، ترکی کی اس میں توپ کاپی میں چلے جائیں، 10 جگہ پہ آپ کو مل بھی جائیں گے. میں تو 1 منٹ کے لیے اس کو مان لوں کوئی ایک بھی نہیں پایا جاتا، موجود ہے تاریخ میں، اس کا حوالہ ہے، ہر ایک کا نسخہ ہے، صحابہ کا نسخہ ہے. سیدنا ابوبکر نے ان تمام کے نسخے منگائے ہیں جن کے پاس لکھے ہوئے موجود تھے. سیدہ حفصہ کے پاس موجود تھے، سیدنا عمر کا نسخہ تھا، ابوبکر رضی اللہ عنہ کے پاس موجود تھے،
ابئی بن کعب کے پاس پہنچ، سب کے پاس اپنے اپنے لکھے، تاریخ ہی بتا رہی ہے، جس تاریخ سے آپ کاغذ لے کر آ رہے تھے وہ بتا رہی ہے. لیکن میں اس کی بنیاد پہ قرآن مجید کو ثابت نہیں کرتا. یہ بات سمجھنے کی ہے، سوال تاریخ سے متعلق ہے یا قرآن کے ثبوت سے متعلق ہے، ان کو الگ الگ کریں. تاریخ سے متعلق ہے تو یہ تاریخ کا موضوع ہے کہ بھئی آپ کے دل میں یہ کسک پیدا ہوئی کہ آخر اتنی بڑی تعداد لکھتی بھی ہوگی نا، پڑھتی بھی ہوگی، تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ وہ نسخے دنیا میں آثار قدیمہ بھی مل جاتے ہیں، چیزیں بھی مل جاتے ہیں. کیا کوئی نسخہ بھی ملا آج تک؟ تو بے شمار نسخے مل جائیں گے آپ کو. آپ جائیے صرف بحرین کے میوزیم میں چلے جائیں قرآن کا، وہاں پر دیکھ لیں 1200 سال کے نسخے کیسے پڑے ہوئے ہیں. وہاں افریقہ کے جنگ، جی کیا وہ 100% کمپلیٹ قرآن ہے؟ یہی تو بات ہے نا، یہی تو نقطہ ہے جس سے میں آپ کو اٹھانا چاہتا تھا. اب آپ نے کیا کیا؟ آپ نے وہی کام کیا. مجھے چونکہ پہلے سے علم ہے کہ آپ نے یہ کام کرنا ہے، آپ اس کے ذریعے میرا قرآن ثابت کریں گے. آپ اس کے بعد کہیں گے اس کو ذرا الحم سے والناس تک ثابت کرو. میں اس کے ذریعے ثابت ہی نہیں کر رہا، میرا وہ ذریعہ علمی نہیں ہے، اس نسخے کی بنیاد پر میں قرآن اخذ ہی نہیں کر رہا. میں ان لاکھوں لوگوں کی گواہی کی بنیاد پر جنہوں نے پہلے دن حدوث کے وقت سے لے کے آج تک اس چیز کو لکھ بول یاد کر کے آگے منتقل کیا ہے، ان کی بنیاد پر میں قرآن اخذ کرتا ہوں، جس کی بنیاد پر میں اسٹیبلش ہسٹری اخذ کرتا ہوں. یہی تو نقطہ ہے آپ کا. بس آپ یہی چاہتے ہیں کہ اس تاریخی نسخے میں سے پورا قرآن برآمد کر کے دکھاؤ. میرا وہ ذریعہ استدلالی نہیں ہے. میں کیوں پورا قرآن اس سے برآمد کروں؟ میں تو تب برآمد کروں کہ جب میں یہ مانوں کہ لکھی ہوئی ایک کتاب آئے گی، وہ تو میں پورا نکال کے دے دوں. میں نے آپ کو 10 مثالیں دی کہ میں پورا نکال کے دے دوں، اس کے بعد بھی وہ قرآن ثابت نہیں ہوتا. میں آپ کو 1400 سال پرانا کوئی نسخہ نکال کے دوں جس میں حرف بحرف یہ قرآن لکھا ہو جو آپ کے ہاتھ میں حرف بحرف لکھا ہو، تب بھی یہ ثابت نہیں ہوتا کہ رسول اللہ کا قرآن ہے. ہو ہی نہیں سکتا. اس لیے آپ اس کے بارے میں یہ کہیں کہ یہ ایک شخص نے